اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منبر شریف پر تشریف فرما خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی مصباحی صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت اور حاضرین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوش نصیب ہے ہم اور آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل پاک میں ہمیں اور آپ کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس محفل کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ جس انداز میں حضور کی محبت میں ہم لوگوں نے محفل میلاد کو سجایا آپ نے اور تمام احباب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز میں ہمارے جینے کو بھی، زندگی کو بھی حضور کی محبت میں سجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس انداز سے پڑھیں کہ ہم یہاں ادب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے آقا ہمارے درود پاک کو سماعت فرما رہے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے انشاءاللہ تعالی۔ ادب و احترام کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم کر سارا مجمع بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سب حضرات اٹھائیے، بولیے یا رسول اللہ۔ اسی انداز کے ساتھ مل کر پڑھیے، چند لمحات کے لیے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ حضرت کے خطاب کو انشاءاللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوم کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ جھوم کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا کلام سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہوں تک پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور جہاں مل کر پڑھنے کا انداز ہو کوئی لب خاموش نہ رہے، انشاءاللہ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آمین۔
جھوم کر میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہیں عزت و اطلاع محمد زہیں عزت و اطلاع محمد زہیں عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکان عرش ان کا فلق فرش ان کا مکان عرش ان کا فلق فرش ان کا مکان عرش ان کا فلق فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اعلیٰ حضرت کیا خوب فرما رہے ہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دم نزع جاری ہو میری زباں پر بولو آمین پورا مجمع بولو آمین آمین دم نزع جاری ہو میری زباں پر دم نزع جاری ہو میری زباں پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا 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 اور گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بولو
बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, आपकी आवाज आनी चाहिए, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ा कुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए। कौन फरमा रहे हैं? आला हजरत। सुभान अल्लाह। वो रास्ता जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। देखो आला हजरत का शेर, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस शेर का सदका हमें नसीब फरमाए। आमीन। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब्बी सल्ल सदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, एक एक लफ्ज़ जब हज़रत का आप सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि हमने आज तक ऐसा बयान नहीं सुना, ऐसा अंदाज़। और कितने लोगों ने, कितने नौजवानों ने हज़रत के बयान को सुन के तौबा की है, कितने नौजवानों ने। आप यूट्यूब में मारिएगा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही, तो हज़रत के सारे बयान सामने आ जाएंगे, और एक एक बयान आप सुनिए, इंशाअल्लाह यूट्यूब के ज़रिए से आप मचलेंगे। मैं अभी आप सुन लीजिएगा, बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें, और हज़रत भी एक एक लफ्ज़ ऐसा बयां करते हैं कि आपके दिमाग में भी उतरेगा और दिल में भी उतरेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल शुरू से आखिर तक आप बैठे रहेंगे। एक पुरसुकून हश्र पर, एक पुरसुकून हश्र बरपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बरपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दों में ये हुस्न ये जमाल, 70,000 पर्दों में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। रब ने महबूब को पर्दे में छुपा रखा है, रब ने महबूब को पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है। रब ने महबूब को पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है। दो घड़ी के लिए आ जाएं आँखों में हुजूर, हज़रत दीद ने तूफ़ान मचा रखा है। दो घड़ी के लिए आ जाएं आँखों में हुजूर, हज़रत दीद ने तूफ़ान मचा रखा है। यार क्या चीज़ है उस यार से पूछो यारो,
یار کیا چیز ہے اس یار سے پوچھو یارو جس نے دو یار کو پہلو میں سلا رکھا ہے، جس نے دو یار کو پہلو میں سلا رکھا ہے۔ آئیے حضرات آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت مجاہد اسلام مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی ساجد علی مصباحی صدر جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی، آئیے حضرت کا استقبال، ویلکم، سواگتم، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لے، آگے سے لے کے پیچھے تک اور دائیں سے لے کے بائیں تک۔ اگر آپ زندہ ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، اگر آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے۔ حضرت کے استقبال کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، جملہ حاضرین خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا دیا پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین سے آسماں تک ہے، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آج اس پیارے آقا کا ہم جشن منا رہے ہیں، لیکن اس پیارے آقا کے جشن پاک کے موقع پر مجھے نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پہ نوجوان کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری تقریر میں نعرے نہیں لگیں گے اور میں کرسی توڑ تقریر نہیں کروں گا، بس ایک مقصد لے کر کے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اگر نوجوانوں نے میری بات سن لی غور سے اور اپنے دل میں جگہ دے دی تو مجھے پوری امید ہے، چاہے وہ نیک بنے یا نہ بنے، لیکن ان کے دل کے اندر ہلچل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اور یہی میں دل کے تاروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہاں پر حاضر آیا ہوں۔
اس لیے کہ میں بمبئی کی سرزمین پر کالج کے بچے اور بچیوں کے بارے میں سن رہا ہوں، حالات میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات یہ تصور لے کر کے بیٹھیں کہ ہمیں کچھ لے کر کے جانا ہے، یا پھر آسان لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ اگر پہلے سے نیک تھے تو اور زیادہ نیک بن کر کے جانا ہے، اور گنہگار تھے تو نیک بن کر کے جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا نا کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، نہ شرم نبی ہے نہ خوف خدا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ حضرات، اگر اس علاقے میں سیلاب آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سیلاب اگر آ جائے تو آپ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ پوری طاقت خرچ کر دیں گے سیلاب سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، ہم بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر آگ لگ جائے اپنی جان آپ بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہم بچنے کا کوئی سامان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کا سیلاب آ جائے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ہماری نگاہوں کے سامنے فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، ننگے پن کا سیلاب آیا ہوا ہے، بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، عریانیت کا سیلاب آیا ہوا ہے، بے مروتی اور بے غیرتی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ دنیا کا سیلاب آتا ہے، جان اور مال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ عریانیت اور ننگے پن کا جو سیلاب ہے یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ ہم جان اور مال کو بچانے کے لیے تو سیلاب سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن آج جو یہ ننگے پن کا، بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آگ لگ جائے تو ہم جان اور مال بچانے کے لیے پوری کوشش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہم بچنے کا سامان نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، آپ کہیں گے کہ یہ سیلاب کہاں سے آیا ہوا ہے، کدھر سے آیا ہوا ہے؟ میں بتاؤں یہ سیلاب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سیلاب آیا ہے کیبل کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے ٹی وی کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے موبائل کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے کالج کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے پبلک پارک کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے گارڈن کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والے ناچ اور گانے کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے نشہ کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے بے پردگی کے ذریعے، یہ سیلاب آیا ہے ناجائز فیشن کے ذریعے۔ یہ سیلاب ان راستوں سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی بے حیائی کا سیلاب لانے والی چیزیں ہیں ان میں نمبر 1 پر موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، یہ جملہ آپ غور سے سنیں اور اس میں غور کریں۔ 1400 سال کے اندر جتنی بے حیائی نہیں پیدا ہوئی، 1400 سال کے اندر جتنا ننگا پن نہیں پیدا ہوا، 1400 سال کے اندر جتنی بے غیرتی نہیں پیدا ہوئی، چند سالوں میں اس ایک موبائل نے 1400 سال کا ریکارڈ توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ 1400 سال کا ریکارڈ توڑ کر کے اسمارٹ فون اور موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی میں ایسا مبتلا کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیطان نے یہ جال بچھایا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان اس کو بے حیائی
اور बुरी बातों का हुक्म देगा। ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है, शैतान ने ये जाल बिछाया है। और आपको बताऊं, इससे पहले का दौर वो था कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती थी वो सिनेमा हॉल के अंदर नहीं जाता था, उसको शर्म आती थी। अगर कोई बूढ़ा होता था, टिकट के लिए सिनेमा हॉल की लाइन में नहीं लगता था, उसे शर्म आती थी। लेकिन शैतान ने इन लोगों को फंसाने के लिए स्मार्टफोन के जरिए ऐसा जाल बिछाया है। 200 रुपए का रिचार्ज करा करके एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला बंदा भी, नमाजी कहलेमान बंदा भी अपने कमरे में बंद हो करके वो सब कुछ देख रहा है, जिसको बयान करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरात मुकर्रम, ये सैलाब कहां से आया है, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये जो बेहयाई है, ये बेहयाई हमारे माशरे के अंदर शैतान ने क्यों फैलाई है, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं बताता हूं। जब मुसलमानों ने मुल्क शाम को फतेह किया, शाम फतेह हो गया, तलवारों से दुश्मन नहीं जीत पाया। जब मुसलमान मुल्क शाम के अंदर दाखिल होने लगे, शैतान ने यह हरबा इस्तेमाल किया कि उस इलाके की जो खूबसूरत लड़कियां थी उनको नंगा करके 2 लाइन के अंदर शहर के अंदर खड़ा कर दिया, ताकि मुसलमान जब फतेह हासिल करके शहर के अंदर दाखिल होंगे, इन नंगी लड़कियों पर नज़र पड़ेगी तो वो बेहयाई का काम करेंगे। इस तरीके से इनको हम आराम से हरा सकेंगे। जैसे ही मुसलमानों का लश्कर शहर के अंदर दाखिल होने लगा, सिपह सालार ने नंगापन देखा, बेहयाई देखी, तो फौरन कहा, आए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, आए मोमिनो अपनी नजरों को झुका करके रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। मुसलमानों ने अपनी नजरों को झुका लिया और पूरे शहर से मुसलमान गुजर गए, किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी। शैतान ने समझ लिया कि जो परहेजगार लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उन्हें ऐसे नहीं बहकाया जा सकता, उन्हें बेहयाई में मुब्तला करने के लिए कोई बड़ा हथकंडा चाहिए। अब आप मुझे बताएं, जो 50 साल का परहेजगार था, शैतान ने ऐसी बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए क्या किया, स्मार्टफोन को राइज किया। आज वो 50 साल का परहेजगार भी अपनी परहेजगारी को नहीं बचा पा रहा, बंद कमरे के अंदर बेहयाई को देखता हुआ नजर आता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तुम्हें बेहयाई से मना करता है, बुरी बातों से मना करता है। आपको शायद याद होगा, इससे पहले मैंने ये बताया था कि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लिया, तो कुछ जासूस पकड़ करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लाए गए। उन जासूसों ने कहा था, अय सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारा ईमान बड़ा मजबूत है, तुम औरतों के जाल में नहीं फंस पाए, तुम नशे के अंदर गिरफ्तार नहीं हो पाए, तुमने बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लिया। लेकिन उस जासूस ने कहा था, अय सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमने मुसलमान नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर बेहयाई का ऐसा बीज बो दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर किसी माँ की कोख से न सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, न सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पैदा होगा, इसलिए कि हमने मुसलमानों को बेहयाई के रास्ते पर डाल दिया है। वो पूरी प्लानिंग उन्होंने तैयार की थी। जब 5वीं सदी के आखिर के अंदर जंग शुरू हुई मुसलमानों की और ईसाइयों की, 200 साल तक जंग चलती रही। 200 साल के अंदर ईसाई मुसलमानों से नहीं जीत पाए। जब उन जंगों का हीरो था जो सेंट लुइस के नाम से ईसाइयों का हीरो था, जब वो मरने लगा, उसने ये वसीयत की थी, हमने 200 साल तक जंग की, हम मुसलमानों को नहीं हरा पाए, अब मैं तुम्हें एक ही रास्ता बताता हूं कि तुम मुसलमानों के अंदर बेहयाई और फहाशी को, नंगेपन को पैदा करो। अब तलवार की जरूरत नहीं है, बेहयाई का अगर मुजाहरा मुसलमान करने लग गए तो बगैर तलवार के वो मर जाएंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम किया। अभी मैं आपको 5 महीने पहले का एक अखबार बताता हूं। 5 महीना पहले अखबार के अंदर एक खबर आई थी, इंग्लैंड के अंदर
ایک प्रोफेसर कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते उस यहूदी प्रोफेसर ने उन स्टूडेंट के सामने कॉलेज के बच्चों से ये कहा था कि पॉर्न इंडस्ट्री को हमने लॉन्च किया है। पॉर्न इंडस्ट्री समझ रहे हैं ना, गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदे नावल, गंदे खिलौने, गंदे ऐप्स, गंदी साइटें और गंदी तस्वीरें। उन्होंने कहा कि मैंने और हम यहूदियों ने इन तमाम गंदी चीज़ों को लॉन्च किया है ताकि मुसलमान नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा सके। आए मुसलमानों, जासूस भी यही बात कह रहा है और ईसाइयों का हीरो भी यही बात कह रहा है। और आगे एक बात मैं और बताता हूँ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो हम मुसलमानों के हीरो हैं, उन्होंने कहा था अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उनके नौजवानों को बेहयाई में मुब्तला कर दो। जिस कौम के नौजवान बेहयाई में मुब्तला हो जाते हैं वो कौम बगैर जंग के हार जाया करती है। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था मेरी नजरें देख रही हैं एक दौर वो आएगा जब मुसलमान जिस इलाके में रहेंगे वहां पे मस्जिदें कम होंगी, अय्याशी के अड्डे ज्यादा होंगे, मुसलमानों की औरतें बाल खोल करके घूमेंगी और उनके अंदर बेहयाई पैदा हो जाएगी। आए खुश अकीदा मुसलमानों, में आपसे कहना चाहता हूं जो प्लान हमारे लिए तैयार किया गया था, बताओ आज वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज घर घर के अंदर मोबाइल के अंदर अय्याशी हो रही है, गंदी फिल्में देखी जा रही है, गंदे गाने सुने जा रहे हैं, गंदी मूवी देखी जा रही है। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी को कितना कीमती बनाया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, 7 खुश नसीब वो होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की गर्मी के अंदर अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। एक उनमें से वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की और जवानी में इबादत करके अपनी जवानी को गुजार दिया। अल्लाह उसे अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आपकी जवानी कितनी कीमती है? मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के मैदान में जब बंदा आएगा, हिसाब व किताब होगा, तो उस वक्त बंदे से पूछा जाएगा बता अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा है? और ये जवानी इतनी कीमती बनाई गई। मेरे आका फरमाते हैं कुरैश के जवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, शर्मगाहों को बचा लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अहे खुशअकीदा मुसलमानों, मैं आज एक दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। मोबाइल के ज़रिए हमारे नौजवानों को फंसाया है शैतान ने। ये बात अभी आपको समझ में शायद कम आई होगी। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, इस वाक़े को आप गौर से सुने। ये वाक़या सुन करके जब जाएं और बिस्तर पर जाकर के लेट जाएं, आज जिस दिन आपने स्मार्टफोन ख़रीदा था उस दिन से लेके आज तक आप लोगों ने क्या किया है, पूरी कहानी आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगी। बरसीसा नाम का एक बहुत बड़ा आबिद था, वो इबादत करता था गार के अंदर। कई महीने तक अपने गार से बाहर नहीं आता था, कई महीनों के बाद में थोड़ी देर के लिए बाहर आया करता था। इबलीस ने सोचा इसको गुमराह किया जाए। गुमराह करने का तरीका क्या है? तो इबलीस ने क्या किया, जहाँ पे वो बरसीसा इबादत करता था उसी की कुटिया के सामने एक कुटिया बना करके वो भी इबादत करने लग गया। एक दिन बरसीसा नेक आबिद ने जब झांक करके देखा तो वो शैतान जो नेक बन करके इबादत कर रहा था, उसने कहा मुझे भी अपने इबादत खाने में इबादत करने की इजाजत दे दो। बरसीसा ने मना कर दिया। उसने बहुत मन्नत की, समाजत की, बहुत ज्यादा इसरार किया, उसने इजाजत दे दी। अब शैतान आबिद बन करके उस आबिद की कुटिया के अंदर दाखिल हो गया। समझ जाओ, स्मार्टफोन आपके घर के अंदर आ गया। स्मार्टफोन आपके घर के अंदर आ गया। अब शैतान ने दूसरा काम क्या किया, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इबादत को देख करके बरसीसा भी हैरत में पड़ गया, ये तो मुझसे भी बड़ा आबिद व जाहिद है। जब इबादत का असर पड़ गया तो वो शैतान जो आबिद बन करके आया था वो जाने लगा और जाते जाते कहने लगा मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, ये वजीफा अगर किसी पे पढ़ के दम करोगे कैसी भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। बरसीसा आबिद ने कहा मुझे वजीफा नहीं चाहिए। अरे कहा कि तुम वजीफा जब सीख जाओगे, लोगों की भलाई का काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। शैतान ऐसे ही कहता है मोबाइल खरीद लो, जब नाते सुनोगे, तकरीर सुनोगे तो तुम्हें तो नेकी मिलेगी। अब शैतान कैसे काम करता है मोबाइल के जरिए वो मैं आपको समझाता हूँ। वजीफा बता करके शैतान चला गया। अब शैतान नीचे उतर करके आया, उसके बाद में उसने एक लड़के का गला दबाया, बहुत इलाज किया, इलाज नहीं हुआ। शैतान इंसान बन करके आया और कहने लगा कि ऊपर कुटिया में जो आबिद रहता है उससे इलाज कराओ, इस
बच्चे का इलाज हो जाएगा। अब उसको लेकर के बरसीसा के पास गए। वो पहले इनकार करते रहे, लेकिन लोगों ने जब बहुत रोना धोना शुरू किया, उन्होंने वजीफा पढ़ करके दम किया, शैतान ने उसको छोड़ दिया, वो ठीक होकर के चला गया। अब धीरे धीरे काम चलता रहा, शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया है। एक शहजादी का गला दबाया, कहीं पर इलाज नहीं हुआ। शहजादी को उस आबिद बरसीसा के पास लेकर के गए, उसने पढ़ करके दम किया, वो ठीक हो गई लड़की। फिर गला दबाया, चंद दिन के बाद फिर लेकर के गए, फिर ठीक हो गई। अब धीरे धीरे शैतान उसके अंदर दखल अंदाजी शुरू कर रहा है। इत्तफाक की बात है, कुछ दिनों के बाद में उस शहजादी के भाई जंग पर जाने लगे, तो सोचा कि बहन को कहाँ छोड़ के जाएं। कहा वही आबिद के पास छोड़ जाते हैं, वो दम करता रहेगा, हमारी बहन का इलाज होता रहेगा। आबिद के पास बहन को लेकर के गए। आबिद ने कहा मैं नहीं रखूंगा, ये तो गुनाहों का हड्डा है। उन्होंने कहा ठीक है, अपने पास न रख के सामने आप कुटिया बना के देते, वहां पे हमारी बहन रहेगी, आप उनको खाना दरवाजे के बाहर रख दिया करो। शैतान चाल चल रहा है। अब उसके बाद में रोजाना बरसीसा आबिद खाना ले जाता था और ले जाकर के बाहर रख देता था। शैतान ने एक दिन आकर के वरगलाया और कहा कि एक परेशान औरत है, वो बाहर खाना लेने आती है, कितना अच्छा होगा कि अब खाना अंदर पहुंचा दिया करो। अब खाना अंदर रखना शुरू कर दिया। तो शैतान ने फिर आकर के बहकाया कि तुम खाना रख करके चले जाते हो, ये बेचारी अकेली यहाँ पर रहती है, कभी हाल चाल तो पूछ लिया करो। अब हाल चाल पूछना शुरू हो रहा है। पहले मोबाइल खरीदा था, उसके अंदर नाच सुनते थे, तकरीर सुनते थे, अब गेम खेलना शुरू कर दिया है। अब गेम के साथ में खबरें सुनना भी शुरू कर दिया है। शैतान का काम आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद में शैतान ने एक दिन वरगलाया और उसे बदकारी के ऊपर आमादा किया, तो बरसीसा के रोंगटे खड़े हो गए। शैतान ने बहकाया कि तुम बदकारी कर लोगे तो तौबा कर लोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। अब इसी तरह शैतान भी बहकाता है, अरे मोबाइल में ये भी खोल करके देखो, ये भी खोल करके देखो, इसके अंदर भी नॉलेज है, इसमें भी नॉलेज है। एक के बाद एक बंदा मोबाइल को खोलता चला जाता है और गुनाहों में मुब्तला होता चला जाता है। और बरसीसा ने फिर मुंह काला किया, ज़िना कर लिया। बंदा मोबाइल नेक बनने के लिए लाया था, आखिर एक दिन उसके अंदर गंदी फिल्में देखना भी शुरू कर देता है। अब जब उसने गुनाह कर लिया तो शैतान ने आकर के कहा अब बचने का एक ही रास्ता है, इसे कत्ल करके दफन कर दो। अब कत्ल करके दफन कर दिया। भाई वापस आए, कहा उस लड़की को तो जिन्नात उठा करके ले गए। शैतान ने जाकर के कहा नहीं, आबिद ने बदकारी करके दफन किया। जब जाकर के खोल करके देखा तो बहन की लाश मिली। तो शैतान के कहने के मुताबिक जब आबिद को उस तख्ता दार पर फांसी के लिए ले जाए तो उस वक्त शैतान आकर के कहता बचने का कोई रास्ता नहीं आबिद, अब एक ही रास्ता बच गया है, तुम कुफ्र कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बरसीसा ने मादल्ला कुफ्र किया और शैतान चला गया। इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फ़लम्मा कफ़रा क़ाल इन्नी बरीउ मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। शैतान पहले कहता कुफ्र करो, बंदा जब कुफ्र करता है वो कहता मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। बताओ कितनी बुरी मौत मारा। तुम लोग कहोगे, आप लोग कहोगे हम लोग तो गुनाह ही तो करते, कुफ्र नहीं करते मोबाइल में। मैं आपको बताना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लें, कुछ लोग मोबाइल के जरिए गुनाह करते हैं और बहुत सारे लोग मोबाइल के जरिए कुफ्र भी करते हैं। एक लड़की के हाथ में मोबाइल दिया, उसने फेसबुक पर किसी से कांटेक्ट किया, धीरे धीरे मुलाकातें शुरू हो गई, बाद में उसके साथ में भागने का प्लान बना। उसने कहा अगर हिंदू धर्म में आओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, और फिर वो कोर्ट में जाती है और दूसरा धर्म इख्तियार कर लेती है और फिर उसके साथ में चंद दिन तक अय्याशी करता है और उसकी लाश को फिर उठा करके फेंक देता है। बताओ कैसे स्मार्टफोन के जरिए शैतान पहले गुनाह करवाता है फिर कुफ्र के अंदर मुब्तला करता है। अजीज़ान मुकर्रम, एक बात हमेशा याद रखना, शैतान ने स्मार्टफोन के ज़रिए जो बेहयाई का माहौल पैदा किया है, ये जो फ़ोन है ना हमें क्यों दिया गया था, इसलिए दिया गया था ताकि इस फ़ोन के ज़रिए हम कांटेक्ट करें। लेकिन आज कांटेक्ट किंदा होता है और बेहयाई कितनी ज़्यादा होती है। रात को 2 बजे अपनी मकान की छत पे लड़की किससे बातें करती है, गली के नुकट पर रात में बच्चा किससे बात करता है। इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कितनी गंदगी हो रही है। मैं एक हदीस पाक सुनाऊँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कहते हैं फलां तो बड़ा नेक है, नमाज भी पढ़ता है, इबादत भी करता है, रियाजत भी करता है, हज और ज़कात भी करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा रब की बारगाह में लाया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जैसे तुम रात में नमाज पढ़ते हो वैसे ही वो दिन में भी नमाज, वो जैसे तुम दिन में नमाज पढ़ते हो वो रात में भी नमाज पढ़ता था। तिहामा
तमाम पहाड़ों के बराबर उसकी नेकियां होंगी, हज होंगे, ज़कात होगी, सदका होगा, खैरात होगा और न जाने क्या क्या नेकियां उसके पास में होंगी। मेरे आका फरमाते हैं इतनी नेकियां लेकर के वो बंदा अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी नेकियां को हवा बन के उड़ा देगा। हज़रत सोबान कहते हैं या रसूल अल्लाह उसकी नेकियां क्यों बर्बाद हो जाएंगी, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जैसे तुम दिन में नमाज पढ़ते हो वैसे ही वो रात में नमाज तो पढ़ता था लेकिन अकेला होता था तो अकेले में हराम काम किया करता था। अब आप मुझे बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल खोल करके तन्हाई के अंदर अगर गुनाह करते हैं, फालतू चीज़ें देखते हैं तो मेरे आका ने फरमाया पहाड़ों के बराबर भी बंदा नेकियां लेकर के आएगा, अल्लाह सारी नेकियों को बिल्कुल रेत बना करके हवा के अंदर उड़ा देगा। बताओ ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली हदीस पाक है कि नहीं है? हज़रात मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार बताया। मुझे याद आता है मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक गाड़ी पुल के ऊपर से जा रही थी, बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी नीचे जाकर के गिरी और नीचे एक गाड़ी और गुजर रही थी, उस गाड़ी के ऊपर ये गाड़ी जाकर के गिर गई। ऊपर वाले भी मर गए, नीचे वाले भी मर गए। लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब लोग पास में पहुँचे और नीचे वाली गाड़ी में से जो मरे हुए लोग थे उनको निकालने लगे तो गाड़ी के अंदर गंदा गाना बज रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा क़यामत के दिन उसी हाल के अंदर उठाया जाएगा। अब मुझे बताएं वो गंदा गाना उसके गाड़ी में बज रहा था, इसी तरह वो मर गया। हमने कितने लोगों के बारे में सुना है, रात में गंदी फिल्म देख रहे थे मोबाइल पर, अटैक आया, मर गए, घर वाले आए, उन्होंने गंदी फिल्म को बंद किया। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। जो गंदगी देखते हुए दुनिया से गया है, बताओ कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में वो जाएगा तो क्या मुंह लेकर के जाएगा? मैं आपको बताऊं, हम जो नेक या अच्छे या बुरे काम करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा जो भी काम करता है, हर पीर और जुमेरात के दिन बंदों के काम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हमने पीर से लेकर जुमेरात तक जो भी किया अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाता है, जुमेरात से लेकर पीर तक जो भी किया अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं हर जुमा के दिन बंदों के आमाल अल्लाह के रसूल अंबिया किराम की बारगाह में पेश किए जाते हैं और वालिदैन रिश्तेदारों के सामने पेश किए जाते हैं। कल जुमा था, अब इस जुमा से लेके आने वाले जुमा तक आप जो भी काम करोगे, जब आइंदा जुमा आएगा सरकार की बारगाह में हमारे आमाल को पेश किया जाएगा। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कमरे के अंदर कुर्ता बाप का लटक रहा हो, बेटा जाए और जाकर के जेब में हाथ डाले, पैसा चोरी करने लग जाए और बाप देख ले तो बच्चे की क्या हालत हो जाती। बच्चा पूरा दिन भागा भागा फिरता है, अपने बाप को मुंह नहीं दिखाता है। जब बाप चोरी पकड़ ले तो बेटा बाप को मुंह नहीं दिखा पाता। तो जब हर जुमा के दिन पूरे हफ्ते के आमाल सरकार की बारगाह में जब पेश किए जाते होंगे, उसमें लिखा होगा फला इलाके में फला बंदा रहता है, फला का बेटा है, उसने इस हफ्ते के अंदर इतने गाने सुने हैं, इतनी गंदी फिल्में देखी हैं, इतने गेम खेले हैं, इतनी नमाजें छोड़ी हैं, इतने झूठ बोले हैं, इतनी चोरियां की हैं, इतनी ग़ीबतें की है। बताओ क्या सरकार को हम मुंह दिखा पाएंगे? सरकार को हम मुंह दिखा पाएंगे? मेरे आका फरमाते तुम्हारे माँ बाप के सामने भी जुमा के दिन पूरे हफ्ते के आमाल पेश किए जाते हैं। आगे का जुमला बड़ा ही दिल को चीर देने वाला है। मेरे आका ने फरमाया बुरे आमाल करके अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर हम बुरे आमाल करते, माँ बाप जब हमारे आमाल जुमा के दिन देखते उन्हें तकलीफ होती है, तो सरकार की बारगाह में जब हमारे आमाल जाते होंगे सरकार को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं आपको बताऊं सरकार को कितनी तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए। जब मकान पर तशरीफ लाए तो क्या देखा, पर्दा लटका हुआ है, उस पर तस्वीर बनी हुई है और अंदर चांदी के कंगन
ہے میرے آقا واپس چلے گئے، کیونکہ ان تصویروں کو دیکھ کر میرے آقا کو تکلیف ہوئی۔ حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ میرے آقا اگر ناراض ہو جائیں تو حضرت فاطمہ جو میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ رونے لگ جاتی ہے۔ آج آقا ہم سے ناراض ہے، ہم تو نہیں رو رہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو رافع میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ حضرت فاطمہ کے مکان پہ گئے تھے، واپس پلٹ آئے؟ میرے آقا نے فرمایا پردہ لٹک رہا تھا، وہ کنگن میں نے دیکھے، میں پلٹ آیا۔ حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا، حضرت فاطمہ نے کنگن بھی لیے اور پردے کو بھی اتار دیا اور میرے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو صدقہ فرما دیں۔ اگر میرے آقا پردے سے ناراض ہو جائے، حضرت فاطمہ پردہ بھی صدقہ کر دیتی ہے۔ اب مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایک پردے پہ جاندار کی تصویر بنی ہو، میرے آقا اپنی بیٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج ہر جمعہ کے دن ہمارے اعمال جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہوں گے، میرے آقا ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں آج ہمارے پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری تکلیفیں اس لیے آ رہی ہے ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ آج ہم سے اللہ اس کے رسول ہم سے آج ناراض ہے۔ ہم نے معلوم ہے سرکار کو کتنا ناراض کیا ہے۔ میں ایک روایت کو جب پڑھا ہوں، میں نے جب اس روایت کو پڑھا نا تو واقعی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس روایت کو بتاتا ہوں، سنو اور جا کر کے پھر اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، پانچوں وقت کی نماز میرے آقا کی اقتداء میں ادا کرتے، میرے آقا کی تقریر سنتے۔ سرکار جہاد میں جاتے تو یہ بھی جہاد میں جاتے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ بتاؤ اتنے نیک صحابی، میرے آقا کے اتنے عاشق صحابی، ایک بار غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، یہ کچھ قائلی ہو گئی اور غزوے میں نہیں جا پائے۔ سرکار جب غزوے سے واپس آئے، حضرت کعب میرے آقا کی بارگاہ میں گئے۔ سرکار نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتا دیا رسول اللہ میری غفلت ہو گئی، میں قائلی کر بیٹھا۔ میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اتنا بڑا نیک اور پرہیزگار صحابی اگر ایک غزوے میں نہیں جا پائے، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ جب قبر میں ہم جائیں گے اور ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا اور منکر نکیر پوچھیں گے من ربو کا ما دینوں کا، اور جب تیسرا سوال ہوگا بتاؤ اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، آقا تشریف لائیں گے اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو بتاؤ کدھر جائیں گے ہم کدھر جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اگر رسول اللہ ہی نے چہرہ پھیر لیا تو ہم کس کو جا کر کے منہ دکھائیں گے؟ حضرت کعب کا میرے آقا نے بائیکاٹ کر دیا، کہا ان سے کوئی بات نہ کرے، ان سے کوئی دعا سلام نہ کرے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ 50 دن تک بائیکاٹ کیا۔ حضرت کعب میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے تھے، سلام کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ اگر کوئی صحابی سے ایک غلطی ہو جائے، میرے آقا اتنے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج ہم روزانہ گناہ کر رہے ہیں، روزانہ اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، ہماری عورتیں بے پردگی بھی کر رہی ہیں، آج ہم گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آج ہم گیم کھیل کر کے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ بتاؤ سرکار ہم سے کتنے ناراض ہوں گے؟ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنا ناراض کیا ہے۔ حضرات مکرم آپ کو پتہ ہے شیطان نے کیا کیا ہے اس موبائل کے ذریعے؟ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ 2 گھنٹہ پہلے آئے تھے اور ابھی 1 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جب آپ جلسہ سننے آئے تھے تو آپ کی عمر زیادہ تھی، لیکن جلسہ سن کے آپ باہر جائیں گے تو آپ کی زندگی میں سے 3 گھنٹے کم ہو چکے ہوں گے، اور اسی طرح 3 گھنٹے کر کے زندگی انسان کی پوری ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے صوفیہ کے 2 باتوں نے بڑا فائدہ پہنچایا۔ ایک بات تو یہ کہ اگر تم وقت کو اچھی طرح نہیں گزارو گے تو وقت تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے وقت کو نیکیوں میں نہیں لگاؤ گے تو وہ تمہیں گناہوں کے اندر تمہارا نفس تمہیں لگا دے گا۔ آج ہم بتاؤ کتنے گناہوں کے اندر اس وقت کو ضائع کر کے مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج ہم سلو پوائزن لے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اگر کوئی بندہ زہر کھا کر کے مر جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں نے زہر کھا لیا وہ مر گیا، لیکن شاید آپ کو نہیں پتا ہم لوگ بھی زہر کھا رہے ہیں،
ہم لوگ روزانہ زہر کھا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، ہم روزانہ زہر کھا رہے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کیسے زہر کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی 50 سال کی ہے، اگر 1 سال کم ہو گیا تو ہماری زندگی کم ہو گئی، 2 سال کم ہو گیا اور زندگی کم ہو گئی۔ جو زہر کھاتا ہے وہ فوراً مر جاتا ہے۔ ہم 1 گھنٹہ برباد کرتے، 1 مہینہ برباد کرتے، 1 سال برباد کرتے ہیں، اور سال، مہینے، ہفتے برباد ہوتے ہوتے 50 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ جو زہر کھاتا ہے وہ ایک بار میں مرتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے وہ دھیرے دھیرے سلو پوائزن لے کر کے مرتا ہے۔ آج ہم بھی خودکشی کر رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، بندہ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، بندے کا حساب ہوگا تو کیسے حساب لیا جائے گا؟ زندگی کے جتنے سال ہیں، سال کے جتنے مہینے ہیں، مہینے کے جتنے ہفتے ہیں، ہفتے کے جتنے دن ہیں، اور دن کے جتنے گھنٹے ہیں، اور گھنٹوں میں جتنے منٹ ہیں، اور اتنے منٹوں میں جتنی سانسیں ہیں، ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نے یہ سانس لیا تو کیا کیا؟ یہ سانس باہر گیا تو تو نے کیا کیا؟ پھر تو نے سانس اندر لیا تو تو نے کیا کیا؟ رب کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا۔ کیا ہم رب کی بارگاہ میں یہی کہیں گے جب ہم نے یہ سانس لیا تو ہم گانا سن رہے تھے، پھر یہ سانس لیا تو ہم گیم کھیل رہے تھے، پھر یہ سانس لیا تو خدا کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تب پتہ چلے گا۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میرے دوست کا انتقال ہوا، اسے مرنے کے بعد میں جب خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا رب کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا گیا، اللہ نے پوچھا اے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا؟ میں نے ہاں ہاں کہتا رہا، آخر میں رب نے کہا اے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہیں کہہ سکا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے آخر کون سا گناہ تھا؟ کہ 3 سال تک میں کھڑا رہا، میرے چہرے کا گوشت گل کر کے زمین پہ گر گیا، آخر میں اللہ کو رحم آیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ گناہ تھا کون سا؟ کہا گناہ یہ تھا، رب نے فرمایا اے فلاں میرے بوڑھے بندے تو نے فلاں دن کسی ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا، مجھے شرم آ گئی، میں نہیں ہاں کہہ پایا۔ اگر پوری زندگی میں ایک بار بری نظر ڈال دی ہے تو بندہ ہاں نہیں کہہ پاتا ہے، تو جو روزانہ موبائل پہ گندگی دیکھتا ہے، بری باتوں کو دیکھتا ہے، کیا خدا کی بارگاہ کے اندر جب پہنچے گا تو وہ ہاں کہہ پائے گا؟ کیا خدا کی بارگاہ میں ہاں کہہ پائے گا؟ حضرات مکرم، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں، ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ کہتے وہ بزرگ کہتے ایک دن میں بازار میں گیا، ایک آدمی پٹے کے اوپر برف رکھ کر کے بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگوں میری برف خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو میری پونجی ڈوب جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ بزرگ کہتے اس دن مجھے پتا چلا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ جیسے کوئی برف بیچتا ہے، اگر اس کے برف کو کوئی نہ خریدے تو پیسہ جو نفع ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، اور جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی ڈوب جائے گا۔ ایسے ہی اگر انسان کی جو زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ایک سانس کم، 2 سانس کم، 1 مہینہ کم، 2 مہینہ کم، اگر انسان نیک کام نہ کرے اور ساری سانسیں اگر برباد ہو جائیں تو ویسے ہی ہو جائے گا کہ کچھ نفع بھی نہیں کمایا اور اللہ نے جو سانسیں دی تھی وہ بھی برباد ہو کر کے رہ گئی۔ آپ کو معلوم ہے سانسوں کی اہمیت کتنی ہے؟ کتنی اہمیت ہے؟ جو موبائل پہ آپ سانسیں برباد کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اگر آپ 2 منٹ موبائل پہ برباد کر رہے ہیں، اگر 2 منٹ کے اندر 3 مرتبہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ 5 منٹ کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں گے تو صغیرہ گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں گے لا الہ الا
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मीज़ान अमल का जो पलड़ा सारे आसमानों और ज़मीन से भी नहीं भरता है, वो अल्लाह ताला नेकियों से भर करके आपको अता फरमा देगा। हमें 1 मिनट की कदर मालूम ही नहीं है, हम ऐसे मोबाइल के ऊपर अपना वक्त बर्बाद किए चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज मैं देख रहा हूँ मोबाइल के ऊपर कितनी बेहयाई का माहौल बपा किया जा रहा है, वाकई दिल रोता है। आज कॉलेज के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको देख करके वाकई कलेजा मुंह को आता है। अगर दीन की बात कहें ना तो कहते टाइम नहीं है, और दुनिया के लिए उनके पास में बड़ा टाइम है। मैं बताऊं हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम के लिए क्या क्या किया। एक नौजवान अपने बंद कमरे के अंदर हो, गली से आवाज आ जाए कि सरकार बुला रहे हैं, पहली रात है, शादी हुई है, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके मेरे आका की बारगाह में पहुंच जाएं। मेरे आका फरमाते हैं जिहाद के लिए निकलो, वो जिहाद में निकलते हैं, ओहद के मैदान में शहीद हो जाते। मेरे आका फरमाते हैं उनकी लाश को तलाश करो, तलाश किया तो नहीं मिली। मेरे आका ने फरमाया वो अपनी पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके आए थे, उनको फरिश्ते आसमान के ऊपर गुस्ल दे रहे हैं। बंदा जब दीन के लिए मर मिटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ये मकाम और रुतबा अता फरमाता है। आज हम मालूम है ख्वाहिशात के पीछे कैसे बर्बाद हो चुके। मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमन इत्तबा हवा फमसलहु कमसलिल कल्ब, जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है कि कुत्ते पे बोझ ला दो तो भी हाँपता है, अगर बोझ न ला दो तब भी हाँपता है। अल्लाह ने ख्वाहिशात के पीछे चलने वालों को कुत्ते की तरह करार दिया। आज हम कैसे अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। आपको मालूम है शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है कि बुरी नज़र मेरा ऐसा तीर है जो कभी भी गलती नहीं करता है। अगर शैतान किसी को बहकाने के लिए जाए, वो बहकावे में ना आए, तो आखिरी रास्ता यह है कि शैतान उसे बुरी नज़र के अंदर मुब्तला कर दिया करता है। इसीलिए अच्छा मालूम है कुछ लोग क्या कहते हैं, हजरत हम लोग तो मोबाइल पे बड़ी अच्छी बातें देखते हैं। मैं कहता हूं अपने नफ्स के ऊपर भरोसा मत करो। नफ्स का हाल मालूम है क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मेरा नफ्स, फरमाते हैं कि नफ्स के बारे में फरमाया था, बोले नफ्स जो होता बुराई का बहुत ज़्यादा हुक्म देता है। और मेरे आका क्या दुआ करते थे, अल्लाह मुझे एक पलक झपकने के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले मत करना, क्योंकि जो बंदा नफ्स के हवाले हो जाता है ना, शैतान उसे तबाह बर्बाद करके छोड़ता है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते 60 शैतान मिल करके इतना नुकसान नहीं करते जितना एक बुरा दोस्त करता है, और 60 बुरे दोस्त मिल करके इतना नुकसान नहीं करते जितना एक नफ्स बंदे को नुकसान पहुंचाता है। हमारे नफ्स ने हमें कितना तबाह बर्बाद करके रखा है। हजरात मुकर्रम, अब लोग कहते गुनाहों से हम बचें तो कैसे बचें? बताऊं कैसे बचो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत का दिन आएगा, तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, ज़बान नहीं बोल पाएगी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पाँव बोलेंगे, तुमने जो जो करतूत किए उंगलियां बताएंगी। ये बटन दबाता था गाना सुनता था, ये बटन दबाता था फिल्में देखता था, ये बटन दबाता था गंदगी देखा करता था। हमारे पाँव बताएंगे ये गुनाहों के हड्डे की तरफ ले करके कैसे जाया करता था। अल्लाह इरशाद फरमाता अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या बंदे को मालूम नहीं है कि खुदा देख रहा है? क्या बंदे को मालूम नहीं है कि खुदा देख रहा है? और अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह सारे कामों को तुम्हारे देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है वो गैब को भी जानता है और जाहिर को भी जानता है। बताओ खुदा सब कुछ देख रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर बंद कमरे में बंदा गुनाह करे और हवा का झोंका आए और पर्दा हट जाए तो बंदा डर जाता है, किसी ने देखा तो नहीं है। वही बंदा बंद कमरे में गुनाह करता है लेकिन नहीं डरता कि खुदा देख रहा है। और मैं एक हदीस पाक सुनाने लगा हूँ, इस हदीस पाक को याद कर लो और जब भी शैतान बहकाए तो इसको याद कर लेना। हदीस कुदसी इमाम गज़ाली ने बयान की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आए आदम के बेटे, जिस चीज़ को मैंने हराम किया है उसको मत देखना, इसलिए कि तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े जब तुझे खाने की शुरुआत करेंगे सबसे पहले तेरी आंख ही से खाने की शुरुआत करेंगे। हम जो देख रहे हैं ना
یہ آنکھ ہی سے کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے۔ اور حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے میں تیرا کتنا اچھا مولا ہوں، تو میرا کتنا برا بندہ ہے، تو سارے لوگوں سے ڈرتا ہے، مجھ سے نہیں ڈرتا ہے، سارے لوگوں کی ناراضگی کا تجھے ڈر رہتا ہے، میری ناراضگی سے تو نہیں ڈرتا ہے۔ اور آگے کے الفاظ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر بوڑھے نہ ہوتے، اگر دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اگر عبادت کرنے والے جوان نہ ہوتے، اگر چرنے چگنے والے جانور نہ ہوتے، تو رب فرماتا ہے میں آسمان کو لوہے کا بنا دیتا اور زمین کو میں چوپٹ کر دیتا، نہ ایک قطرہ آسمان سے اترتا، نہ ایک دانہ زمین سے نکلتا، اور پھر میں تمہارے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر یہ بوڑھے آج نہ ہوتے جو نیکی کر رہے ہیں، یہ جوان نہ ہوتے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، آج ہمارے اوپر کتنا بڑا عذاب آ جاتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ سمندر دن میں 2 مرتبہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا لوگ بہت زیادہ گناہ کر رہے ہیں، مجھے تو اجازت عطا فرما دے تاکہ سارے لوگوں کو میں ڈبو کر کے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے، اگر اللہ ایک مرتبہ اجازت دے دے، بتاؤ کوئی زمین پہ گنہگار باقی بچ جائے گا؟ ابھی چند سال پہلے سونامی آیا تھا، اس کے اندر ایسا سیلاب آیا، لاکھوں نہیں اخبار بتا رہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے۔ اگر اللہ ایک مرتبہ سمندر کو ہاں کہہ دے تو اتنی تباہی مچ جاتی ہے۔ ہماری گناہوں کا وبال ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہیے، لیکن یہ سرکاروں کا کرم ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک جب پڑھی نا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں حکم دوں اذان پڑھی جائے، پھر اس کے بعد میں تکبیر پڑھی جائے اور ایک آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دوں، اس کے بعد میں آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک مسجد کے اندر شامل نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میرے آقا فرماتے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، حالانکہ میرے آقا کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ آئے جشن عید میلاد النبی منانے والوں، سرکار اتنا جلال فرما رہے ہیں بے نمازیوں کے اوپر، اور میرے آقا کا تو حال یہ پیدا ہوئے امت کو یاد کیا، راتوں میں روئے امت کو یاد کیا، معراج میں تشریف لے گئے امت کو یاد کیا۔ جب وصال کا وقت آیا، حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین آئے، رونے لگ گئے، میرے آقا اور تمام صحابہ جو موجود تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ اللہ نے تو آپ کے صدقے میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں اپنی امت کی محبت میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا دنیا سے جا رہے تب بھی امت سے پیار کر رہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو روزہ اطہار میں رکھ دیا گیا، سب سے اخیر میں حضرت قاسم بن عباس قبر سے باہر آئے، وہ کہتے ہیں میں باہر آنے لگا تو میں نے دیکھا سرکار کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی امتی کا جو کان بجنے لگتا ہے، سرکار امتی کو یاد کرتے ہیں قبر میں، تب امتی کا کان بجنے لگ جاتا ہے۔ اور قیامت کا میدان ہوگا، سارے نبیوں کے لیے نون کے ممبر بٹھا لگا دیے جائیں گے، سارے نبی نور کے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے، میرے آقا نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ کوئی میرا امتی پریشان تو نہیں ہے؟ حضرت انس نے کہا تھا یا رسول اللہ قیامت کے اندر آپ میری شفاعت کروائیں گے؟ میرے آقا نے کہا تھا میں کرواؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، یعنی امت اگر گر رہی ہوگی تو آقا بچا رہے ہوں گے۔ کہا اگر وہاں پہ نہ، میرے آقا نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، بندوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، یعنی اگر امتی کے اعمال میں کمی ہوگی میرے آقا وہاں پر بھی رہیں گے۔ فرمایا اگر وہاں نہ ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا، امت پیاسی ہوگی۔ تو آئے خوش عقیدہ مسلمانوں مجھے بتاؤ، جو آقا پیدا ہوا تو یاد کیے، جو آقا راتوں کو یاد کیے، جو آقا معراج میں یاد کیے، وقت وصال یاد کیے، قبر انور میں رکھا گیا تو یاد کیے، اب بھی یاد کر رہے ہیں، قیامت میں بھی خیال فرمائیں گے۔ اس آقا کا اتنا جلال اپنی امت پر میرا دل چاہتا ہے جو جماعت کا وقت ہو جائے اور مسجد میں نہ آئے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ بتاؤ سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم نمازوں کو ترک کرتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک بار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرا کے 2 قاصد آئے، اور جب وہ آئے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میرے آقا نے چہرہ گھما لیا، کہا تم نے یہ شکل کیوں بنائی ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے مونچھیں چھوٹی کرانے کا حکم دیا اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہ جو آئے تھے مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میرے آقا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔
اگر کوئی سرکار کا امتی اگر چہرے پہ داڑھی نہ رکھے تو میرے آقا کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر بغیر داڑھی رکھے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور قبر میں آقا آئے اور جب کوئی امتی یہ کہے نصیب تیرا چمک اٹھا، دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں، لیکن آقا تشریف لا کر دیکھیں کہ چہرے پہ داڑھی نہیں، میرے آقا اگر چہرہ دوسری طرف کر لیں کیا حال ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات مکرم اس آقا کو راضی کر لو، شرم کرو. اگر ہماری ماں ناراض ہو جائے ہمیں چین نہیں پڑتا، ہمارا باپ ناراض ہو جائے ہمیں چین نہیں پڑتا. آقا ہم سے ناراض ہے، خدا ہم سے ناراض ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم آرام اور چین کے ساتھ رہ رہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ سے شرم کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو خدا سے شرم کرتے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، شرم کا مطلب، پھر میرے آقا نے بتایا ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے دماغ اور دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کی بھی حفاظت کرو. خدا وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دماغ میں بندہ کیا سوچ رہا ہے. حضرات مکرم میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج کتنی تیزی کے ساتھ میں موبائل کے ذریعے ہمارے نوجوان دو نقصان اٹھا رہے ہیں. ایک اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں. اگر جوانی برباد ہو گئی نا، لاکھ حکیموں کے پاس چکر لگاؤ گے، ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ گے، پھر کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے. آج میں کالج کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں موبائل کے ذریعے رات میں اٹھ کر کے وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کرے گا وہ ملعون ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کے ساتھ مقاربت یعنی غلط کام مت کرو. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے ہاتھ سے غلط کام کرتی ہے وہ بھی زناکار عورت ہے. بتاؤ اللہ کے رسول کتنا ناراض ہو رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جوانوں اور ہماری ماں اور بہنیں جو آج کالج کے اندر پڑھ رہی ہیں ان کی جوانیاں موبائل کے ذریعے تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یہ باضابطہ طور پر ایک سسٹم لاگو کیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں پہلے بندہ جو بدکاری کرنا چاہتا تھا ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں کر پاتا تھا. آج 10 روپے کے ریچارج پہ وہ ساری بدکاریاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جو گندی چیزیں ہم بڑے لوگوں کو دکھانا گوارا نہیں کرتے آج وہ گندی چیزیں ہمارے بچوں کو دکھائی جا رہی. کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ ایک رپورٹ میں نے پڑھا تھا یہ اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں. یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم لگایا گیا ہے. اس سسٹم کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کے راستے کے اوپر ڈالا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خواہشات سے بچنے کا کتنا حکم دیا. عزیزان مکرم آج وقت ہے، آج اپنی جوانی کو بچا لو. کل جب قیامت کے میدان میں جاؤ گے، آج لوگ کہتے ہیں نا نماز میں لطف نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تم 40 دن تک کوئی غلط چیز مت دیکھو، اس کے بعد میں نماز میں سجدہ کرو. اگر سجدے میں لطف نہ آئے تو مجھ سے آ کر کے کہہ دینا. یہ ہو سکتا ہے بندہ گندگی دیکھے اور پھر قرآن پڑھنے میں مزہ آئے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بندہ گندگی دیکھے وہ گندگی سنے اور نماز پڑھنے میں دل لگ جائے؟ جب دل گندا ہو جائے، کان گندے ہو جائیں، زبان گندی ہو جائے تو نہ نمازوں میں دل لگے گا نہ تلاوتوں میں دل لگے گا. مجھے بتائیں اگر کوئی اچھا کھانا ہو آپ کو گندے پیالے میں دے، آپ کھانا گوارا کریں گے؟ نہیں گوارا کریں گے. تو پھر اللہ کا پیارا کلام اس گندے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ گندی زبان پہ کیسے آئے گا؟ گندے کانوں میں کیسے آئے گا؟ اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو. انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، ہر نیک کام کے اندر لطف آئے گا. اور آج تو ایسا سسٹم لاگو کیا گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے. مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص نے اپنی خوبصورت بیوی کو بھیجا کہ بڑے نیک بن رہے، جاؤ ان کی نیکی کو تباہ و برباد کر کے آؤ. وہ خوبصورت عورت سجا سوار کر کے جب حضرت ربی کے پاس آئی، حضرت ربی سے گناہ کے لیے کہا. حضرت ربی نے کہا ایک کام بتاؤ کہ اگر یہ گناہ تم میرے ساتھ کرو گی اور کیا تم پسند کرتی ہو جب نامہ اعمال دیا جائے تو یہ گناہ لکھا رہے؟ کہا نہیں پسند کرتی ہوں. کیا تم پسند کرتی ہو موت کے وقت یہ گناہ تم کو یاد دلائے جائے؟ کہا میں نہیں پسند کرتی. کیا تم پسند کرتی ہو خدا کی بارگاہ میں جب تم جاؤ تو یہ گناہ تمہیں؟ کہا میں نہیں پسند کرتی. تو حضرت ربی نے کہا کہ جب تم اس گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تو اس گناہ کا خیال نکال دو. اس نے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر کے وہاں سے چلی گئی کہ میں توبہ کرتی ہوں. تو بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے، ارے ہم تو کیا ہیں، سید المعصومین میرے آقا کے بارے میں نے پڑھا. ارے ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے کچھ.
موبائل پہ پتہ نہیں کیا فالتو کام کرتے رہتے ہیں. میں نے جب پڑھتا ہوں تو واقعی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے ایک جگہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں نکلتے تھے مدینہ کے اندر. کیوں نکلتے تھے معلوم ہے؟ رات میں نکلتے تھے کہ دیکھیں میرے صحابہ کیا عبادت کر رہے ہیں, کیا تلاوت کر رہے ہیں. آج اگر رات میں آپ نکل کر کے دیکھ لیں, کوئی فیس بک پہ لگا ہوگا, کوئی انسٹاگرام پہ لگا ہوگا, کوئی چیٹنگ کر رہا ہوگا, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا. میرے آقا جب رات میں نکلے نا, کسی گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے نماز کے اندر نماز پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا نے دیکھا ایک مکان سے بڑھیا کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا نے جب سنا تو قریب ہو گئے. قریب پہنچے تو وہ عورت اندر پڑ رہی تھی, بوڑھی عورت. آج جوان رات میں اٹھ کے عبادت نہیں کرتے, اس زمانے کی بوڑھی عورتیں رات میں اٹھ کر کے عبادت کرتی تھی. آج جوان بہانہ بناتے, رات میں تھک جاتے. میں کہتا ہوں تم تھک جاتے ہو نا, آخرت کے لیے تو کچھ تیاری کر لو. دنیا کے لیے تو بہت تھکے ہو, کبھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی تھک جاؤ. میرے آقا رات میں اتنی نماز پڑھتے تھے, پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے, پاؤں سوج جایا کرتے تھے. کونین کے دولہ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, وہ آقا رات میں اتنی نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا, وہ بہت ان پڑھ آدمی تھا. امام احمد بن حنبل رات میں جب عبادت کرتے تھے, وہ دیکھتا تھا, دل میں سوچتا تھا کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا, میں بھی رات میں قرآن پڑھتا. جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا, اس کا بھی انتقال ہو گیا, لوہار کا بھی. خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل جنت میں گھوم رہے ہیں, وہ بھی گھوم رہا ہے. کسی نے پوچھا وہ تو امام تھے, تم کیسے جنت میں چلے گئے؟ کہا جب رب کی بارگاہ میں مجھے لایا گیا, رب نے کہا تو نے نیکی تو نہیں کی, لیکن امام احمد بن حنبل نیک کام کرتے تھے. تو دل کے اندر سوچتا تھا کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تو میں بھی رات میں پڑھتا. تیرے نیک ارادے کو رب نے قبول کیا اور اللہ نے تجھے امام احمد بن حنبل کا ساتھ عطا فرما دیا ہے. تو یہ تمنائیں تھی ہمارے بزرگوں کی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بوڑھی عورت کی آواز سنی. جب بڑھیا کی آواز سنی, قریب ہو گئے. وہ عورت پڑھ رہی تھی ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تیرے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار قریب ہو گئے, دیوار کو اپنی پیشانی لگا کے کہا نعم اتانی نعم اتانی نعم اتانی, ہاں چھا جانے والی قیامت کی خبر میرے پاس آ گئی. میرے آقا کے سامنے قیامت کا ذکر, و آقا رو پڑے. حالانکہ قیامت میں تو وہ دھولا بن کر کے آئیں گے, فرشتوں کی جھرمٹ میں آئیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے وہ پل صراط سے زیادہ باریک, جو پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے, وہاں پہ تو کوئی پاؤں بھی نہیں رکھ پائے گا. لیکن جب سرکار آ جائیں گے رب سلیم کہتے ہوئے, تو اس وقت تو اہل سنت و جماعت کے جوش کا عالم یہ ہوگا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. وہ کونین کے دولہ قیامت کا ذکر سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. آج ہم نے ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے رکھا ہے. عزیزان مکرم, کچھ نوجوان میرے پاس آتے, آ کر کے کہتے حضرت ہم لوگ بچنا چاہتے نہیں بچ پاتے. کل میں نے موبائل کی گندگی پہ تقریر کی, تو آج ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں, اب موبائل میں کبھی گندگی نہیں دیکھوں گا. تو اب لوگ پوچھتے کیسے بچے؟ میں بتاؤں, ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا کہ میں گناہ سے نہیں بچ پاتا, کیسے بچوں میں گندی چیزوں سے نہیں بچ پاتا. انہوں نے کہا ایک کام کرو, یہ دودھ کا پیالہ ہے پورا ایک دم بھرا ہوا ہے, اس کو تم بازار سے ہو کر کے لے کر کے جاؤ, فلاں مکان میں دے کر کے آؤ, اور یہ پیچھے پیچھے پہلوان تمہارے ساتھ میں چلے گا. اگر ایک بوند بھی تم نے گرا دی تو راستے میں تمہاری پٹائی کرے گا. اب وہ بہت سنبھل کر کے چل رہا ہے, سنبھل کر کے جا رہا ہے. گیا, دودھ کا پیالہ دے کر کے آیا, واپس آیا. بزرگ نے پوچھا دے کر کے آ گئے؟ کہا ہاں دے کر کے آ گیا. کہا کچھ پیالے میں سے گرا؟ کہا نہیں گرا. کہا کہ اتنے بھیڑ بھاڑ میں سے تم گئے, ایک قطرہ بھی نہیں گرائے؟ کہا گر جاتا, لیکن پیچھے جو پہلوان چل رہا تھا اس کا ڈر لگ رہا تھا, اس لیے بہت دھیان دے کر کے چل رہا تھا. بزرگ نے فرمایا اگر دودھ کا پیالہ تم بازار میں سے لے کر کے نکلو, اتنی بھیڑ میں ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے, تمہیں مار کا اتنا ڈر ہے, تو اسی طرح جب گندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تو اپنی آنکھوں کو بچا لیا کرو خدا کی مار کی ڈر سے, کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کیا, کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے اندر میرے اوپر مار مسلط فرما دے گا. اگر تم یہ تصور کر لوگے تو جیسے دنیا کی مار سے ایک بوند نہیں گرنے دیتے ہو, تو خدا کے عذاب کے ڈر سے تمہاری نظریں کبھی بھی بھٹکتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک مچھر آنکھ میں چلا جائے تو بے چین ہو جاتا ہے, گندگی دیکھے گا, اللہ انہی آنکھوں کے اندر جہنم کے انگاروں کو بھر دے گا.
بتاؤ جہنم کے انگارے اگر ہماری آنکھوں کے اندر چلے جائیں تو ہم برداشت کر پائیں گے؟ ایک کبھی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر کے دیکھ لیں، آگ کا انگارہ کتنا سخت ہوتا ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ حضرات مکرم، مجھے نوجوان سن رہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کتنے لوگ یہاں پر ہیں اور کتنے نہیں ہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں اتنے لوگوں میں سے کچھ دلوں کے اوپر میری آواز اثر کرے اور ان کے دلوں میں انقلاب پیدا ہو۔ آخر اللہ نے یہ گندگی دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ آگے کا جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں نا، واقعی اگر اہل سنت میں سے کوئی ہوگا تو تڑپ کر کے رہ جائے گا۔ بتاؤ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، بیٹا آیا، آ کر کے کہتا ابا جان سرکار کا وصال ہو گیا۔ کہا اللہ تیرے محبوب کو میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ان آنکھوں سے میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، اے اللہ مجھے آنکھوں سے اندھا کر دے۔ یعنی وہ جن آنکھوں سے سرکار کو دیکھے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو آئے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے جو آنکھیں دی ہے نا، دیدار مصطفیٰ کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے نا سرکار آئیں گے، قبر میں جائیں گے تو سرکار آئیں گے، کیا گندی آنکھوں سے سرکار کو ہم دیکھیں گے؟ خدا کی آنکھوں کو بچا کر کے رکھو، گندگی مت دیکھو، موبائل کے اندر مت دیکھو، اگر ان آنکھوں کو بچا کے رکھو گے تو سرکار کا دیدار نصیب ہوگا اور جنت میں جاؤ گے تو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن اگر آنکھوں کو تم نے گندا کر دیا تو پھر نہ تو قبر کے اندر سرکار کا دیدار نصیب ہوگا اور نہ جنت کے اندر خدا کا دیدار کر پاؤ گے۔ حضرات مکرم، آنکھوں کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوا کرتا ہے۔ مجھے باتیں تو بہت ساری کرنی ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوان سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور فیشن کو اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے فیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ فیشن کو لانچ کیا گیا ہے سنت کو دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے فیشن کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ حالانکہ جو بندہ سنت پہ عمل کرتا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انس تم صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ اے انس میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ میں رہے گا، جنت میں بھی جائے گا اور صرف جنت میں نہیں جائے گا، سرکار کے ساتھ میں جنت میں رہے گا۔ آج تو لوگ تمنا کرتے ہیں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ میں 5 منٹ مل جاتے تو اچھا ہو جاتا۔ اب آپ سوچیں بندہ جنت میں بھی جائے اور جنت میں سرکار کے ساتھ میں جنت مل جائے، کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کب ملے گی؟ یہ دولت اس وقت ملے گی جب بندہ سنت پہ عمل کرے گا۔ آؤ میں ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو سنت کی محافظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا انعام اسے یہ دے گا کہ نیک لوگ اس سے محبت کریں گے، غوث پاک بھی پیار کریں گے، خواجہ غریب نواز بھی پیار کریں گے، حضور اعلیٰ حضرت بھی پیار کریں گے، حضور تاج الشریعہ بھی پیار کریں گے، زمین پہ جو اولیاء ہیں وہ بھی پیار کریں گے۔ تو جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس سے اللہ کے نیک بندے پیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا انعام، جو سنت پہ عمل کرتا برے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم سنتوں کو چھوڑیں گے تو پھر برے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے، اور سنت پہ عمل کریں گے تو برے لوگ ہم سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسرا انعام میرے آقا نے فرمایا جو سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے بہت رزق عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا ہے، ارے میں کہتا ہوں کاروبار کا وظیفہ بعد میں پوچھنا، پہلے جو موبائل کے اندر گندگی دیکھتے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا کروڑپتی ہو اگر گندی فلمیں دیکھتا ہے یا لونڈی بازی کرتا ہے تو چند دنوں کے بعد میں دیکھ لینا وہ سڑک پہ آ جائے گا، وہ کنگال ہو جائے گا، کیونکہ گناہوں کا وبال جب پڑتا ہے تو بندہ پھر فقیر اور فٹیچر ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے سنت پہ عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ چوتھا انعام جو سنت پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کے اندر مضبوطی عطا فرمائے گا، پھر نہ وہابیوں کے ساتھ ملے گا نہ کسی بد مذہب کے ساتھ ملاقات کرے گا، ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ڈٹ کر کے وہ اہل سنت و جماعت کے موقف کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، جا رہے تھے راستے کے اندر تالاب آیا، سب لوگ ننگے ہو کر کے نہانے لگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا میرے آقا کی سنت یہی ہے ایسے موقع پہ کپڑے نہ اتارے جائیں، آپ کپڑوں کے ساتھ میں نہا
بنا لیے. پھر جب رات میں سوئے خواب میں آنے والے نے کہا تم نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا, اللہ نے تمہیں قوم کا امام بنا دیا ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں حضرت جبریل ہوں, تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. بندہ جب سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا انعام اس کو عطا فرماتے. اور ہمارے بزرگوں نے تو معلوم ہے سنت پہ کیسے عمل کیا. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے روایت کے اندر پڑھا, ان کے انتقال کا وقت آیا, وضو کرانے لگے, داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے خلال کروایا کہ میری داڑھی میں بھی خلال کرو, میرے آقا کی سنت چھوٹنا نہیں چاہیے. ایک بار مسواک نہیں مل رہی تھی, سونے کا سکہ دے کے مسواک خریدی. لوگوں نے کہا اتنی مہنگی مسواک کر رہے ہیں. کہا اللہ نے مجھے دولت دی, اگر میں نے مسواک نہیں کی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤں گا, رب فرمائے گا اے شبلی میں نے تجھے دولت دی تھی, تو نے دولت کو اچھا سمجھا اور میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیا, خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے دولت کو خرچ کر کے سنت پہ عمل کیا تاکہ کل قیامت کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. حضرات مکرم, آج فیشن کو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ڈالا جا رہا ہے تاکہ لوگ فیشن میں مبتلا ہو کر کے سنت کو ترک کر دیں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو, آپ دیکھیں وہ ناہی کی دکان پہ جاتے ہیں نا تو کہتے فلاں ہیرو کی طرح کٹنگ کر دو, فلاں کی طرح کٹنگ کر دو, فلاں نیتا کی طرح کٹنگ کر دو. کوئی جا کر کے نہیں کہتا میرے آقا کی سنت کے مطابق میری کٹنگ کر دو. کوئی جا کر کے یہ نہیں کہتا حضرت ابو بکر صدیق کے سنت کے مطابق میرے بال کاٹ دو. آج ہم سنت مصطفیٰ سے اتنے زیادہ دور ہو چکے ہیں کہ آج ہم غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. آج میں تو واقعی بچوں کو دیکھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے, لیکن وہ بچے آج غیروں کو فالو کر رہے ہیں. یہ بات میں بتاتا ہوں, اس کو اپنے بچوں کو سکھاؤ. آج بچے کس کو فالو کرتے ہیں؟ کوئی بڑا ہیرو ہوتا ہے اس کو فالو کرتے, بڑے کرکٹر کو فالو کرتے ہیں, جو بڑا با کمال ہوتا ہے اس کو فالو کرتے. اپنے بچوں کو بتاؤ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی کتنے با کمال تھے. وہ انگلی اٹھاتے تھے تو ڈوبا وہ سورج پلٹ آتا تھا. وہ نبی انگلی اٹھاتے تھے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. آؤ ایک بچے کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بچے ہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ایمان قبول کر لیا اور سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو بھی حکم دیں گے میں عمل کروں گا. آج ہم جوانوں کو کہتے ہیں, جوان بھی سرکار کے حکم پہ عمل نہیں کرتے. بچہ کہہ رہا یا رسول اللہ آپ جو بھی حکم دیں گے میں عمل کروں گا. میرے آقا نے کہا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر کے لے کے آؤ. دوڑتے ہوئے گئے باپ کا سر کاٹنے. میرے آقا نے بلایا ادھر آؤ, میں تو تمہارے عشق کا امتحان لے رہا تھا. اب آقا سے پیار جب انہوں نے کیا نا تو میرے آقا کتنے راضی ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم نے سرکار کو ناراض کیا تب نہ مصیبتیں آ رہی ہیں نا. اب میرے آقا ان سے اتنا راضی ہوئے, اللہ اکبر, وہ بیمار ہو گئے. میرے آقا ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہ چلے گئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عاشق کیا کہتا ہے, کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ, میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ. اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا, مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ. لیکن جب بندہ میرے آقا کے حکم پہ عمل کرتا ہے, میرے آقا اس کے گھر پہ جاتے. سرکار گھر پہ گئے, میرے آقا نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کے کہا کہ ان کا لگتا آخری وقت آ گیا, ان کا چہرہ بتا رہا ہے, ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا, میں جنازہ پڑھنے کے لیے آؤں گا. ان کا عشق دیکھو حضرت طلحہ کا. جب میرے آقا چلے گئے تو حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے اپنے گھر والوں سے اگر میرا رات میں انتقال ہو جائے سرکار کو مت بلانا. آج ہم تو کہتے پیر صاحب جنازہ پڑھائے, کہتے نہ سرکار کو نہ بلانا. عشق دیکھو کہتے سرکار کو نہ بلانا. گھر والوں نے کہا کیوں؟ کہا سرکار کو تم بلاؤ گے یہ یہودیوں کی بستی ہے, سرکار جب آئیں گے مجھے ڈر لگتا کہیں سرکار کو کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے. کوئی رات میں انتقال ہو گیا, دفن کر دیا گیا, لیکن انہوں نے گوارا نہ کیا کہ رات میں میرے آقا کو تکلیف دیں. لیکن جب سرکار سے عشق کرتا نا, میرے آقا کتنا خوش ہوتے معلوم ہے. سرکار کو جب پتہ چلا تو قبر پر گئے اور قبر پر جا کر کے دعا کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلحہ سے خوش ہو کر کے ملاقات کی اور طلحہ نے بھی اللہ سے خوش ہو کر کے ملاقات کی ہے. بتاؤ یہ بندہ جب سنت مصطفیٰ پہ چلے گا, عشق مصطفیٰ پہ چلے گا, تب نہ یہ انعام ملے گا. آج ہم ان انعامات سے محروم کیوں ہیں؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں, ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا. میں نے ایک رپورٹ کے اندر پڑھا تھا آج کل ایسے گیم نکالے جا رہے ہیں, ان گیموں کے اندر گرفتار ہو کر کے بچے تباہ ہو جائیں. مجھے کسی نے آ کر کے بتایا کہ ایسے گیم نکالے گئے, خانہ کعبہ پہ فائرنگ کی جاتی ہے, گنبد خضرا پہ فائرنگ کی جاتی ہے. کچھ ایسے گیم نکالے کہ مسجد ہے, مسجد سے داڑھی والا نکل کر کے آتا ہے اور
لوگوں کو قتل کرتا ہے تاکہ یہ بچے سمجھے داڑھی والے سب دہشت گرد ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات مکرم، اپنا ایمان بچاؤ اور ان بچوں کا ایمان بچاؤ۔ ان بچوں کو سکھاؤ، ان بچوں کو معلوم ہے کیا سکھاؤ؟ سرکار کا پیار سکھاؤ۔ کیسا پیار سکھاؤ؟ اللہ اکبر، سرکار کے محبت جو بچے کیا کرتے تھے نا، ان بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ ایک بچے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک بچہ ہے، وہ اپنے چچا کے ساتھ میں سرکار کی بارگاہ میں روزانہ آتا تھا اور سرکار کی تقریر سنتا تھا۔ ایک دن آقا کی بارگاہ میں چچا نہیں آیا، بھتیجا اکیلے چلا آیا، اور جب گھر پہ گیا اپنے چچا کو جا کر کے بتایا، آج سرکار کی بارگاہ میں گیا تھا، سرکار نے قیامت کے بارے میں بتایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ چچا کے دل میں نفاق تھا۔ چچا نے کہا اگر اللہ کے رسول سچے ہیں، ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ بھتیجا تڑپ گیا، کہا میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں پہلے آپ کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے چچا سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ جب اس نے بیان کیا، صحابہ کہنے لگے وہ بوڑھے آدمی ہیں، آپ بچے کی بات مان رہے ہیں، بچے کی بات نہ مانے۔ جب بچے نے دیکھا میری کوئی نہیں سن رہا، تو اس بچے نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں کہا مولا اگر میں سچا ہوں مجھے سچا کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا کر دے۔ ادھر کہا تھا، ادھر اللہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرما کر کے بتا دیا کہ کلمہ کفر بکا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کا کان پکڑ کے کہا عمیر تیرے کانوں نے صحیح سنا ہے، اللہ نے آسمان سے تیری تصدیق کو نازل فرما دیا ہے۔ اب وہ چچا کو جب پتہ چلا، وہ آئے جلاس بن سوید میرے آقا کی بارگاہ میں توبہ کی اور سچے مسلمان بن گئے۔ تو بچوں کو وہ پیار سکھاؤ۔ آج ہم نے بچوں کو موبائل دے کر کے کیا کیا سکھا دیا۔ واقعی میری زبان جل رہی ہے، ان باتوں کو میں کھل کر کے بول بھی نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے بچے اس چھوٹی سی عمر کے اندر گندے کام کر رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے بچوں کو ان گندے کاموں کے لیے باضابطہ طور پر پلاننگ کے تحت تیار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے برباد ہو جائیں، ان کے جوان تباہ ہو جائیں، یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جوانوں کی جوانیاں بڑی تیزی کے ساتھ میں تباہی اور بربادی کی طرف نکل رہی ہیں، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرات مکرم، یہی موقع ہے، اپنے آپ کو سنوار لو، ورنہ کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جا کر کے جب منہ دکھاؤ گے نا، تب عالم بڑا برا ہو جائے گا۔ وہ جو کہا تھا نا حضرت بیلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، رو رہے تھے نا بازار میں بیٹھ کر کے، کسی نے کہا تھا کیوں رو رہے؟ کہ اللہ اور بندے کے درمیان صلح کروا رہا تھا، صلح نہیں ہو رہی۔ دوسرے دن دیکھا وہ رو رہے ہیں بیٹھ کر کے، کہاں پر؟ قبرستان میں۔ کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا اب بھی میں صلح کروا رہا ہوں، اب بھی صلح نہیں ہو رہی۔ کہا کیا ہوا؟ پہلے بھی صلح نہیں ہو رہی تھی، اب بھی صلح نہیں ہو رہی۔ کہا پہلے بندہ نہیں مانتا تھا، خدا تو بخشنے کے لیے راضی ہے، لیکن انتقال کے بعد میں بندہ تو راضی ہو گیا، اب خدا راضی نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب تک دنیا میں ہیں خدا کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد میں اگر خدا کو راضی کرنا چاہیں تو خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور آج سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا، وہ انہی نظروں کے ذریعے وجود میں آ رہا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے شیطان سب سے زیادہ گناہ کروا رہا ہے۔ جب آنکھیں گنہگار ہوتی ہیں تو دل گنہگار ہوتا ہے، اور جب دل گنہگار ہوتا ہے بندے کی شرمگاہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ شیطان نے یہیں سے اٹیک کیا ہمارے اوپر، لہذا اس اٹیک سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس اٹیک سے بچنے کے لیے ہمیں موبائل کے اندر گندگی کو دیکھنا بند کر دینا چاہیے۔ اور یہ ایک مشکل کام تو ہے، لیکن جب کوشش کرو گے تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس سے بچنے کے کئی راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے شرم کرو کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں، اور خدا سے شرم کرو، میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ سے شرم کرو گے اور نبی سے شرم کرو گے تو پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب شرم پیدا ہو جائے گی نا، اللہ کو میں نے ایک جگہ پڑھا، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کسی نے مکان بنا کے رکھا تھا، اونچا مکان بنا لیا، سرکار ناراض ہوئے، آ گئے، جن صحابی کا مکان تھا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر کے سلام کیا، میرے آقا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، انہوں نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، میں سرکار کو سلام کر رہا ہوں، میرے آقا سلام کا جواب نہیں دے رہے، ادھر منہ کر لیے۔ انہوں نے بتایا سرکار گئے تھے تمہارا مکان دے کے، اللہ کے رسول ناراض ہوئے، وہ گئے جا کر کے مکان توڑ دیا، سرکار کو جو مکان پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو بتاؤ اگر کوئی ایک تقوی کے خلاف کام کرے تو سرکار اس سے اس طرح چہرہ گھما لیتے ہیں، جو گندگیاں دیکھتے ہیں سرکار ان سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ آج لوگ معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اسلام پہ حملہ کب ہو رہا ہے؟ جب ہم نام کے عاشق بن رہے ہیں۔
آج عید میلاد النبی کا جب موسم آتا لوگ کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی نالین یہاں پہ لگا کے نکلتے. بولے کیوں؟ کہ سرکار نے جو نالین قدموں میں پہنے ان کا نقشہ مل جائے تو ہم دل پہ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں جو نقشہ نالین قدم مصطفیٰ کا تھا وہ مل گیا تو سینے پہ لگا لیا, اور جو داڑھی اللہ کے رسول نے چہرے پہ سجائی تھی اس کو کاٹ کر تم نے گندی نالی کے اندر ڈال دیا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ اور کالج کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا, کالج کے اندر ایک بچے نے داڑھی رکھی تو اس کو نکال دیا گیا, کالج سے نکال دیا گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے داڑھی رکھی تھی. اس نے ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا. جب جج کے سامنے بحث ہوئی تو وکیل نے کہا اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے, ہندوستان کے اندر مذہبی آزادی ہے, لہذا داڑھی رکھنے کی اجازت دی جانا چاہیے. جج نے ساری دلیلیں سنی اور اخیر کے اندر کہا کہ اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. وکیل نے کہا کیسے ضروری نہیں ہے؟ میں نے اتنی دلیلیں دی. تو جج نے کہا اسلام میں اگر داڑھی رکھنا ضروری ہوتا تو آئے وکیل تیرے چہرے پر بھی تو داڑھی ہوتی, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, اس کا مطلب اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. آج ہمارا کردار اور ہمارا کریکٹر ایسا بن گیا ہے کہ ہم غیروں کے لیے نمونہ بننے کے بجائے غلط طرح کا نمونہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وعدہ کرو داڑھی چہرے پہ سجائیں گے, کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو داڑھی والے وہ نہیں, جو بغیر داڑھی والے وہ بتائیں. اگر ایک بندے نے بھی داڑھی سجا لی تو جنہوں نے جلسہ کیا ہے نا ان کا جلسہ کامیاب ہو گیا. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, پابندی سے پڑھیں گے؟ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں. 5 وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ, 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. ماں باپ کا ادب کریں گے. یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ٹکڑا ہے. مجھے یہ بھی کہا گیا تھا لیکن وقت سمٹ رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کا ٹکڑا ہے. ہم پیر کا تو ادب کرتے لیکن ماں باپ کا ادب نہیں کرتے. آج معلوم ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ معلوم ہے جاتے اجمیر شریف چلے گئے, فلاں جگہ چلے گئے. بولے کہاں چلے گئے؟ کہا کہ وہ فلاں جگہ گیا تھا, اتنا خرچہ کیا, پیر کا لنگر کھا کر کے آیا. میں کہتا ہوں پیر کا لنگر کھانے کے لیے تم نے پیسہ خرچ کر کے چلے گئے, اور جس ماں باپ نے تمہیں اتنی محبتوں سے پالا, گھر کے اندر پیار دیا, ان کے ساتھ میں تم اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے؟ ایک واقعہ میں نے کویت یا کسی عرب ملک کا یہ پڑھا تھا. ایک بوڑھے باپ نے کورٹ کے اندر یہ مقدمہ کیا. یہ کہانی نہیں, حقیقت ہے. میں نے کتنے بوڑھے میرے پاس میں آ کر کے روتے. ایک بوڑھا میرے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا کہ کیا امام صاحب سمجھا دیجئے, میرے لڑکے کو سمجھا دیجئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس میں بیٹھ کر کے بات کرے, میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں لیکن میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا. یہ بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے. تو کویت کے اخبار کے اندر یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک بوڑھے آدمی نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا. جب جج نے سماعت کی تو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو بوڑھے سے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں ہر مہینے کے اندر میرا بیٹا 1 روپیہ مجھے دے لیکن اپنے ہاتھ سے لا کر کے دے. جج نے فیصلہ سنا دیا, ہر مہینے تمہیں 1 روپیہ اپنے باپ کے ہاتھ میں لے جا کر کے دینا ہوگا. بعد میں بوڑھے کو بلا کر کے جج نے پوچھا اتنی معمولی بات کے لیے تم نے مقدمہ کر دیا؟ کہا معمولی بات نہیں, پیسوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل میں میرا بیٹا مجھ سے ہمیشہ دور رہتا, میں دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں. میں نے یہ اس لیے مقدمہ کیا ہے, مہینے میں 1 بار مجھے 1 روپیہ میرے ہاتھ میں رکھنے آئے گا تو اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوں گا میں. آج کتنے بوڑھے باپ تڑپ رہے ہیں لیکن ان کے بچے ان کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کتنے لوگوں کو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے اپنے باپ کو جھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا قرآن میں نہیں پڑھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف؟ اللہ فرماتا اف بھی مت کہو اپنے ماں باپ کو. علماء فرماتے اف سے اگر کوئی اور ہلکا لفظ ہوتا اللہ وہ بھی حرام فرما دیتا. اس سے ہلکا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. یعنی ماں باپ کے سامنے بچہ تو ایسے ہونا چاہیے جیسے آقا کے سامنے غلام ہوا کرتا ہے. لیکن آج 2 پیسے کما کر کے بیٹا اتنی داداگیری کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے. میں کہتا ہوں اللہ نے تمہیں مرتبہ دیا, ہواؤں میں اڑو, لیکن جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے پروں کو سمیٹ کر کے ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاؤ. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اگر اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت نہ حاصل کرے وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہماری جنت, میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے اندر ہے. آج ہم نے میں کتنے ایسے واقعات میں نے پڑھا ہے. بمبئی کی سرزمین پر میں نے دیکھا ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ میں. اب تو ہندوستان کے اندر بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. معلوم ہے کیا کیا جاتا ہے؟ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر سال میں 1 مرتبہ فادر ڈے مناتے ہیں, مدر ڈے مناتے ہیں, گلاب کا پھول لے کے جاتے ہیں اور اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے اپنے ماں باپ کو وہ گلاب کا پھول دیتے. کہا کیوں؟ کہا فادر ڈے ہے, مدر ڈے ہے. میں کہتا ہوں یہودیوں اور نصرانیوں کے یہاں سال کے اندر
ایک مرتبہ فادر ڈے ہوتا ہے، ایک مرتبہ مدر ڈے ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر تو روزانہ فادر ڈے اور روزانہ مدر ڈے ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو مسکرا کر کے خوش ہو کر کے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر کے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ماں باپ کی محبتوں کو ہم نے ایسے جھٹلا دیا۔ اور ایک بڑی درد بھری کہانی ہے، اس کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے۔ آج جوان لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جوان لڑکوں کو بمبئی میں دیکھ رہا ہوں، جب جوانی کا نشہ چڑھتا ہے، خواہشات کا جب طوفان آتا ہے اور جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے جا کر کے کورٹ میرج کر لیتے۔ مجھے بتاؤ، جس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھا اور پھر جب تم پیدا ہوئے وہ ماں خود گیلے بستر پر سو گئی، تمہیں سوکھے بستر پر سلایا، اپنا خون جگر پلا کر کے تمہیں پالا، وہ باپ جو نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا رہا، رات میں بھی ڈیوٹی کرتا رہا، دن میں بھی ڈیوٹی کرتا رہا تاکہ میں اپنی بچی کی شادی کر سکوں، اپنی خوشیاں چھوڑ دی، پھٹے کپڑے پہن لیے، لیکن تمہیں عید کے دن بھی اچھے کپڑے پہنائے، تم عید کے دن خوشیاں مناتے رہے۔ تمہارا باپ عید کے دن تمہارے گھر پہ نہیں آ سکا، کیوں؟ وہ تمہارے لیے کمانے کے لیے دوسری جگہ گیا ہوا تھا، وہ عید کی خوشیوں میں بھی شامل نہیں ہو سکا۔ جس باپ نے اپنا بڑھاپا تمہارے بچپن کے لیے پورا کا پورا لگا دیا، جس باپ کے بالوں کی سیاہی بالکل سفیدی میں بدل گئی اور وہ باپ بوڑھا ہو گیا تمہاری جوانی کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، آج جب تم جوان ہو گئے، تمہارے بازو میں قوت آ گئی اور موبائل دیکھ کر تم اتنے بگڑ گئے، ایک لڑکی کے ساتھ بھاگنا اور ایک لڑکے کے ساتھ بھاگنا تمہیں اتنا پیارا لگنے لگا، تمہاری ماں بھی روتی رہ گئی، تم نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا، تمہارا باپ بھی تڑپتا رہ گیا، اپنے باپ کی طرف بھی تم نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جو ماں باپ کا پیار چھوڑ کے جاتے وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے کے اندر ہیں۔ واقعات بہت سارے ایسی نگاہوں کے سامنے آج ہمارے آ رہے ہیں اور اس کے اندر ماں باپ کا بھی ایک قصور ہے، وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے۔ اگر بچوں کو دینی تعلیم دے دیتے تو وہ دن دیکھنے کو موقع نہیں ملتا۔ حضرات مکرم، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، یہ رحمت کا گھنا سایہ ہے۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے نا تب اس بات کا احساس ہوگا، تب اس بات کا احساس ہوگا۔ اور عزیزان مکرم، اخیر میں یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ جشن عید میلاد النبی ہے، تم سب سے پیار کرو، اپنے بھائیوں سے بھی پیار کرو، اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرو، دوستوں سے بھی پیار کرو، لیکن سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو، آقا سے خوب پیار کرو۔ اگر ان کی محبت میں رہے تو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرا اصل میں طریقہ یہ ہے، میں ایک ٹاپک پہ گفتگو کرتا ہوں، اخیر تک اسی پہ بات کرتا ہوں، لیکن جب میں یہاں پہ آیا مجھے بہت سارے حالات بتائے گئے، بہت سارے حالات بتائے گئے۔ اب میرے دل کے اندر جو باتیں آتی رہی میں بتا رہا، مجھے بتایا گیا گانے کا بھی یہاں پہ بڑا رواج ہے، نشے میں بھی لوگ مبتلا ہیں۔ میں ایک دو بات اس پر بھی کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں سے بانسری کی آواز آ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی، آگے گئے، پوچھا کہ بانسری کی آواز بند ہو گئی؟ کہ بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ بتاؤ، گانے کی آواز آئے، میرے آقا کان میں انگلیاں ڈال لیں اور ہم لوگ کان میں بلوٹوتھ ڈال کر کے گانا سن رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرات مکرم، آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں آج شراب اور نشے کی یہ لت جو ہے نا، یہ فری میں دے کر کے لگائی گئی ہے۔ پہلے فری میں نشہ دیا گیا تاکہ مسلم نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا جو نشہ کرتا ہے وہ بت کے پجاری کی طرح کہا گیا ہے۔ اتنا بڑا زبردست وبال بتایا گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں نے روایت کے اندر پڑھا تھا، ان کے ایک مرید کا انتقال ہوا، دیکھا ان کو جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے، پوچھا کیا ہوا، تم تو بڑے نیک تھے، جہنم میں جا رہے ہو؟ کہا میں نیک تو تھا، اخیر عمر میں بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کے علاج نہیں تھا، ایک ہی علاج تھا، سال میں ایک پیالہ شراب کا پیتا تھا تو بیماری دبی رہتی تھی، تو آج وہی شراب کا پیالہ میرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا۔ اگر بیماری کی وجہ سے سال میں ایک پیالہ پی لے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، تو جو روزانہ جو ہفتے ہفتے شراب پیتا ہے کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرات مکرم، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ، سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہیں یا رسول اللہ
ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کے حکم کو ٹالا ہے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہم بالکل شرم نبی سے دور ہو گئے تھے۔ آقا آپ کی بارگاہ میں آتے، سرکار ہمیں معاف کر دیں، آج کے بعد ہم غلطیاں نہیں کریں گے۔ میری مائیں اور بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حضرت سیدہ خاتون جنت جب پل صراط سے نکلیں گی، آواز آئے گی باطن عرش سے، سب کی سب اپنی نظروں کو جھکا لو محشر والوں، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط کو پار کرنے والی 70,000 حوروں کے ساتھ میں، حضرت خاتون جنت پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلی جائیں گی۔ بتاؤ خاتون جنت کے ساتھ میں اگر جنت میں جانا ہے تو پردے کا اہتمام کرو، 4 دن کا مزہ ہے، 4 دن کا لطف ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آخرت میں جنت کی بہاریں چاہیے تو خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلو۔ معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا ہیرو کون ہے، ہم کس کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ ہم جنتی جوانوں کے سردار کو مانتے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین کو، تو جنتی جوانوں کے سردار کو فالو کرتے لیکن کام کرتے ہیں یہودیوں والے، کام کرتے ہیں نصرانیوں والے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں یہودیوں کے طریقے پہ مت چلا، نصرانی کے طریقے پہ مت چلا۔ روزانہ دعا کرتے، دن میں ہر وقت دعا کرتے، لیکن نماز پڑھ کے باہر نکلتے وہی کام کرتے ہیں جو یہودی کر رہے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو نصرانی کر رہے ہیں۔ آج ہماری عورتوں کو بے پردہ پلاننگ کے ساتھ میں کیا گیا ہے، پلاننگ کے ساتھ میں ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کیا گیا ہے۔ عورت کی عزت پردے میں ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں فرماتا وقرنا فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اور عزت دار چیز کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت عورت کو دے ہی نہیں سکتی ہے۔ عورت یا تو بیٹی ہوتی ہے، عورت یا تو بہن ہوتی ہے، عورت یا تو ماں ہوتی ہے، عورت یا تو بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہو تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو 3 بیٹیوں کو پال کر کے شادی کر دے، تربیت کر دے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 2 بیٹیوں کو پال کر کے اچھی تربیت دے دے، اللہ اسے بھی جنت دیتا ہے۔ 1 بیٹی کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ اسے بھی جنت دیتا ہے۔ اگر بہنوں کی شادی کر دے، اچھی تربیت کرے، اللہ اسے بھی جنت دیتا ہے۔ اگر وہی عورت اگر بیوی ہو، میرے آقا فرماتے بیوی کو اگر تم 1 گلاس پانی پلا دو گے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر بیوی کے منہ میں 1 لقمہ دو گے، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام کتنا بلند کیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے انہی عورتوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ کل میں نے وہ روایت بتائی تھی نا کہ عورتیں جب پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرت صعصع ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہ یا رسول اللہ جو زمانہ جاہلیت میں نیکی کی ہے وہ کام آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کون سی نیکی کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک بار میرے 3 اونٹ گم ہو گئے تھے، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر کے تلاش میں نکلا، ایک جگہ پہنچا، میرے 2 اونٹ بندھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، اس نے پانی منگایا، کھجور منگائی، اور بعد میں نے پوچھا کہ اندر سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ کہ عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تبھی اندر سے آواز آئی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، کہ اس کو زندہ دفن کرنا ہے۔ حضرت صعصع کہتے کیا واقعی تم اس کو زندہ دفن کر دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ زندہ دفن نہیں کروں گا، کل اس کی شادی ہوگی، مجھے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ عورتوں کی عزت تھی اس زمانے کے اندر۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کہا یہ بچی مجھے دے دو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا 2 اونٹ تم رکھ لو۔ کہا نہیں تیسرا بھی دو۔ کہا تیسرا بھی لے لو، مجھے گھر پہ چھوڑ کے چلے آؤ۔ کہتے میں نے بچی کو گود میں لیا، 3 اونٹ دے دیے۔ اب اس کے بعد میں بچی بڑی ہوئی، میری داڑھی سے کھیلتی تھی، مجھے بچی سے پیار ہو گیا، مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ اب میں گھومتا تھا کہاں کہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، میں جاتا تھا 3 اونٹ دیتا تھا، بچی لے کر کے آ جاتا تھا، جاتا تھا 3 اونٹ دیتا تھا، جو بچی پیدا ہوتی تھی لے کر کے آ جاتا تھا تاکہ بچی کو زندہ دفن نہ کیا جائے۔ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے یا رسول اللہ، 360 بچیاں میری حویلی میں کھیل رہی ہیں۔ میرے آقا نے جب سنا نا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرے آقا آگے بڑھے اور صعصع کا ماتھا چوما، سینے سے لگا لیا، کہا صعصع تم پوچھ رہے ہو کیا زمانہ جاہلیت کی نیکی کا بدلہ ملتا؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے بچیوں کی جان بچائی، اللہ نے اسی نیکی کے بدلے میں تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اور اے صعصع یہ دنیا کی نعمت ہے، تیرے نبی کا وعدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تیرے اوپر اپنی نعمتوں کے خزانے کھول کر کے رکھ دے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے عورتوں کو عزت دی جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ وہ عورتیں ہندوستان کی سرزمین پر شوہر مر جاتا تھا، شوہر کی چتا پہ جلا کر کے زندہ عورت کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔
مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کے قانون لگایا آج کے بعد کوئی عورت زندہ نہیں جلائی جائے گی۔ اے میری ماؤں بہنوں، اسلام کا احسان ہے، نبی رحمت کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ان گندے اور ان گھناونے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ، یہ تمہیں بے پردہ کر کے تمہاری عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں بے پردہ کر کے تمہارا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام تمہیں پردے میں رکھ کر کے جو عزت دینا چاہتا ہے اس عزت کی قدر کرو۔ ایک فلائٹ کے اندر عورت، ایک لڑکی جا رہی تھی، وہی ایک غیر مل گیا مسلمانوں کے پردے پہ اعتراض کرنے والا، کہنے لگا کہ فلائٹ میں چلو ہم بات کرتے تاکہ ٹائم پاس ہو جائے۔ بولے کیا بات کرو گے؟ بولے اسلام نے عورت کو پردے میں قید کر دیا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا ایک بات بتاؤ، بکری یہ مینگنی کرتی ہے، بکری مینگنی کرتی ہے اور گائے لید کرتی ہے، اسی طرح گھوڑا یہ الگ طریقے سے نجاست کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ جانور جو ایک طرح کی گھاس کھاتا ہے، الگ کوئی مینگنی، کوئی گوبر اور کوئی لید کرتا ہے، تمہیں نجاست کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور خدا کے بنائے ہوئے پردے کے قانون کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ پہلے گوبر اور لید کے بارے میں سمجھو، بعد میں خدا کے قانون پر تم انگلی اٹھانا۔ تو یہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، لیکن آج ہماری ماؤں بہنوں نے پڑھا نہیں ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت بھی بہت سمٹ گیا ہے۔ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، میری مائیں بہنیں پردہ کریں گی، انشاءاللہ کریں گی۔ آپ نیک بنو گے، موبائل میں گندگی نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیں، کون کون نہیں دیکھے گا؟ یہ اگر ہاتھ نہ اٹھاؤ تب بھی تو دیکھنا حرام ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ اٹھانے کے اوپر فرشتوں کو گواہ بنا دے اور وہ فرشتے تمہاری حفاظت کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نجاستوں سے بچائیں۔ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ ہم رات دن گناہ کریں، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں نا۔ وہ بنی اسرائیل کا بھی تب 20 سال تک نیکیاں کی اور 20 سال تک گناہ کرنے لگا، کانچ میں دیکھا کہ سفید بال آ گیا کہ اللہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، مولا تو مجھے معاف کر دے گا۔ آواز آئی تو نے نیک کام کیے، ہم نے پیارا بنایا، تو نے گناہ کیے، ہم نے مہلت دی، اگر تو اب بھی ہماری بارگاہ میں آ جائے گا تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم سے ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ اللہ رب قدیر محفل پاک کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افراز ساعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت
قدرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا صریخ المستصرخین یا مجیب دعوت المضطرین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، سارے نبیوں اور رسولوں کا وسیلہ، غوث آدم دستگیر کا واسطہ، محبوبین کا واسطہ، اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے مولا، اس میں جو ریاکاری اور دنیا کی خواہشات ہیں مولا، ان کو مولا اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ جو صحیح باتیں کی گئی ہیں مولا، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دے، اہل ایمان کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، نمازیوں کے سجدوں میں تڑپ پیدا فرما دے۔ اے اللہ شراب، جوا، بدکاری، ریاکاری میں مبتلا ہیں مولا، انہیں گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، بھاؤں بہنوں کو پردہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بچے اور بچیاں رشتوں کے انتظار میں غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو بھی قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اللہ غیب سے مدد فرما۔ اے اسرائیلی کتوں کو مولا نیست و نابود فرما دے، فلسطین اور غزہ کے مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں پر بھی اہل ایمان کفر کے خلاف برسر پیکار ہے اللہ، ان مجاہدین اسلام کی مدد کا سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں اہل ایمان کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان عقیدہ عمل کی حفاظت فرما۔ مساجد، مقابر، ہمارے وقف، ہمارے خانقاہیں، علماء اور تمام کے مولا سب کچھ املاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، جنہوں نے تعاون کیا، جو سننے آئے، جنہوں نے حصہ لیا، ان سب کو مولا دنیا و آخرت میں اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے بھی دام درم قدم سخن اس میں تعاون کیا مولا، ان کے تعاون کو قبول فرما کر آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پہ میں نے جو بھی بیان کیا خود مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں مولا جو میرے نوجوان بھائی اور مولا میری مائیں بہنیں موجود ہیں مولا، انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سلسلے میں میرے دل میں اگر کوئی مولا ریاکاری یا اس طرح کا خیال پیدا ہوا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک ضروری بات میں بیان کرنا تو اسے بھول گیا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جڑ کر کے کام کریں۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کسی آج کل کے عالم کی نہیں، بلکہ آج سے 100 سال پہلے اس کو مجدد وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا تھا۔ تو جو اس جماعت کے ساتھ جڑ کر کے کام کرے گا، دین کا کام تو ہوگا ہی، فیضان اعلیٰ حضرت سے بھی مالا مال ہو جائے، فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان حجت الاسلام اور فیضان تاج الشریعہ سے بھی اسے برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو جماعت رضا مصطفیٰ کا آپ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جڑیں اور دین و سنیت کی خدمت انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد